लेकिन साहब ने बड़ा खड़ा कर दिया है, अपना वजीर आला नामजद कर दिया है। शौकत बसरा तहरीक इंसाफ के मुंतखब वजीर आला पंजाब होंगे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सहाफ़ी असद तूर को क्यों गिरफ्तार किया गया। ये वही सहाफ़ी है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर जब हमला किया गया था, उनकी अहलिया को अदालतों में पेश होना पड़ा था, तो उस वक़्त इसने मुकम्मल तौर पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनका साथ दिया था। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद सेनेट में खिताब किया, बड़ा धुआंधार खिताब किया है आज उन्होंने वापसी के बाद। और लेकिन पीटीवी को क्या हुआ इस मौके पर, पीटीवी में जो है वो उस पर गाने लगा दिए उनके खिताब पर। इस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने खिताब में क्या ऐसी बात की जो उनको पीटीवी को गानों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है जिसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो एमपीएस हैं, 101 के करीब जो हैं वो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं, जबकि 99 ऐसे अरकान असम्बली हैं जो तहरीक इंसाफ का दावा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक ये मुंतखब हो चुके हैं। अब दो किस्म के एमपीए, दो किस्म के एमएनए इस वक्त मार्केट में पाए जाते हैं। एक जो फॉर्म 45 के एमपीए एमएनए है, एक फॉर्म 47 के एमपीए एमएनए। 47 वाले असम्बलियों में बैठे हैं, 45 वाले बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपना एक इजलास बुलाया जिसमें जो इतलात के मुताबिक यासिर गिलानी साहब थे, अली जाज भुट्टर साहब थे, इसके अलावा ज़हीर अब्बास खोखर साहब, अवैस संजुम साहब, रूबा उमर साहिबा और नईम पंजोता साहब। और फैसला ये किया गया कि हम अपना वज़ीर आला बनाएंगे, फॉर्म 45 वज़ीर आला। 2 माह के लिए डिफेंस में एक मार्की जो है उसको रेंट पे ले लिया गया है, और वहाँ पर वो एक सीनियर साहब हैं जिनकी ये मार्की है, और उनको इस चीज़ का भी ख्याल यकीन है कि इस मार्की को तंग नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी असम्बली जो है वो तहरीक इंसाफ वालों ने फॉर्म 45 असम्बली जो है वहाँ मुंतकिल करने का फैसला किया है, जिसमें 99 लोग ऐसे हैं। हालांकि पीटीआई का ये दावा है कि 103 हमारे वो लोग हैं जो इस वक्त असम्बली में बैठे हैं फॉर्म 47 वाले, और अगर उनके साथ 99 45 वाले भी शामिल कर लें तो हमारे पास भारी अक्सरियत होती है। अब आगे चल के ये उन्होंने कहा कि जनाब नून लीग के पास तो बहुत थोड़ी सीटें रह जाती हैं, अब ये फॉर्म 45 वाले 99 हमारे पास आ जाएंगे तो 99 उनकी सीटें कम है, तो हम तो पंजाब के अंदर भारी अक्सरियत रखते हैं। और इस पे जो है वो कल 45 फॉर्म 47 वालों ने तो ले लिया था हलफ, कल पर 2 दिन पहले, और फिर 47 वालों ने भी 45 वालों ने भी जो है हलफ ले लिया कल। अब उन्होंने उसी जो है वो मार्की है उसी में हलफ लिया है, और आगे का प्लान उन्होंने ये बनाया है कि हम यहाँ पर वजारत आला का इलेक्शन भी करवाएंगे, फॉर्म 45 वज़ीर आला का। और शौकत बसरा को जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपना नामजद किया है जी चीफ मिनिस्ट्री के लिए। अब इसमें ये मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कह रहा कि इस तमाम प्रोसीजर के अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की कोई मुशावरत शामिल है या इमरान खान साहब की हिदायत पे कुछ ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को अभी कोई ऐसी चीज़ क्लियर नहीं हुई। बहरहाल जी, शौकत बसरा साहब सदारती उम्मीदवार हैं। इसी तरह यहाँ पर अपना एक स्पीकर मुकर्रर किया जाएगा, और इसी तरह अपना एक डिप्टी स्पीकर भी जो है वो मुकर्रर किया जाएगा। इलेक्शन करवाए जाएंगे बाकायदा, और उसके बाद ये मुकर्रर कर देंगे कि भाई ये हमारा सीएम है शौकत बसरा साहब, और फिर 2 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और फिर वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि हमें हमारा हुक्म माने। अब अगर ब्यूरोक्रेसी हमारा हुक्म नहीं मानती तो फिर वो आइन की पासदारी नहीं करेगी। फॉर्म 45 वाले ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा हुक्म ना माना गया तो हमारा अगला प्लान ये है कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस, जहाँ पर अंदर फॉर्म 47 के तहत जीतने वाली मरियम नवाज साहिबा मौजूद हैं, फॉर्म 40 जो उन्होंने कहा जी हम सीएम हाउस के बाहर धरना देंगे, और ये धरना जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जो है वो दिया जाएगा। ये अब पीटीआई का नया प्लान जो है वो सामने आया है, जिसमें फॉर्म 45 की असम्बली अलग तश्कील दी गई है। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं असद तूर सहाफ़ी जो है ना, बाज़ लोग ऐसे हैं जी जिनकी किस्मत में यही चीज़ होती है, वो पिछले दौर में भी मारे खाता रहा, वो इस दौर में भी मारे खाते रहे।
ایمن مزاری صاحبہ کے ساتھ وہ جاتے ہیں اپنے ایف آئی اے کے نوٹس میں پیش ہونے کے لیے، اور جب ان کو اندر لے جاتے ہیں اور ایمن مزاری صاحبہ سے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہی رہیں، تقریباً 4 سے 5 گھنٹے بعد ایک گارڈ جو ہے وہ آتا ہے، وہ آ کے ایمن مزاری صاحبہ کو کہتا ہے کہ اسد طور صاحب کو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اسد طور صاحب کی ایک پرچی جو ہے وہ لا کے وہ ایمن مزاری صاحبہ کو دیتا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میری بزرگ والدہ جو ہے وہ گھر پہ اکیلی ہیں، کیونکہ اسد طور کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اور یہ اس کی والدہ جو ہیں، ان کی والدہ، یہ دونوں صرف گھر کے وہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ اب میں کیونکہ گھر نہیں جا پاؤں گا، میری گرفتاری ہو گئی ہے، تو میری والدہ کو برائے مہربانی کسی قریبی عزیز کے گھر شفٹ کر دیا جائے، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب سب سے پہلے تو پریشانی یہ تھی کہ جی اسد طور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا، یہ بھی چیز اب کلیئر ہو گئی ہے، اور کیا کس چیز کی ان کو سزا دی جا رہی ہے یا ان کو کس اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دیکھیں، میرے ذاتی طور پہ رائے یہ ہے کہ کسی بھی ملزم پہ اگر کوئی الزام ہے، آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ جو ہے وہ قانونی طور پر دی جاتی ہے کہ بھئی یہ گراؤنڈز ہیں جن کی بنیاد پر ہم آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں۔ گراؤنڈ آف اریسٹ جو ہے وہ نہیں دی گئی، ان کے وکیل کو بھی دی جاتی ہے اور ملزم کو بھی دی جاتی ہے۔ اسد طور کو اس وقت تو کوئی گراؤنڈ آف اریسٹ نہیں دی گئی، نہ ان کی وکیل جو ہے ایمن مزاری صاحبہ، ان کو کچھ اس حوالے سے بتایا گیا۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، بڑے زبردست فیصلے کر رہے ہیں۔ جب یہ عطاب کا شکار تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بیچاری پیشیاں بھگت رہی تھی اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی تھی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ، ان کے ساتھ، تو اس وقت جو ہے یہی اسد طور اطلاعات یہ ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر قاضی فائز عیسیٰ کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی مسز کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سامنے لے کے آ رہے تھے، میڈیا رپورٹس کے اندر۔ اچھا، اس وقت بھی اسد طور کو پکڑا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ابھی تک جو ہے وہ اسد طور کے حوالے سے جب مطلب یہ چیز نہیں آئی کہ جو ان کا جرم کیا ہے، لیکن یہ بعد میں ہمیں چیز پتہ لگ گئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کس جرم کے تحت اسد طور کو پکڑا گیا۔ ان بیچاروں کی، اس کی بیچارے کی بزرگ والدہ جو ہیں، محترمہ والدہ، محترمہ مائیں، تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی بات پہ کہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں، اور بزرگ خواتین کو گھروں سے لانا اور کچہریوں میں، جس نے کبھی زندگی میں کبھی کورٹ کچہری نہیں دیکھی، لانا، میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اور اگر آپ کسی کو اٹھا کے لے گئے ہیں تو کم از کم اس کو گراؤنڈ آف اریسٹ تو دے دی جائے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ لے جائیں اور اس کے بعد سب ڈھونڈتے رہیں کہ بھئی ہم نے اس کی بیل کہاں اپلائی کرنی ہے، کیونکہ قانونی طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر لازمی ہے کہ آپ اس کو، ملزم کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کریں اور اس کا ریمانڈ حاصل کریں گراؤنڈ آف اریسٹ دینے کے بعد۔ اچھا، عمران ریاض صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا کچھ دن پہلے، وہ بھی ابھی تک ان کی بیل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی جس دن بیل تھی تو اس دن مجسٹریٹ سے جو جج صاحب تھے وہ کہیں ڈیوٹی پہ کسی دوسری جگہ وزٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی پینڈنگ ہو گئی تھی۔ اس وقت سے افواہیں چل رہی تھی کہ عمران ریاض پکڑے گئے ہیں، اب اسد طور کی باری ہے، اسد طور صاحب بھی پکڑے جائیں گے۔ بہرحال ایف آئی اے کی جانب سے جو ہے وہ ان کو نوٹس کیا گیا تھا، جب وہ پیش ہوئے تو ان کو وہاں پر اریسٹ کر لیا گیا۔ بعد میں ایف آئی آر سامنے آتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اداروں کے خلاف، سرکاری افسران کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا پر کمپین چلائی، پھر لوگوں کو اکسایا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اکسایا گیا، اور جو اس پہ جے آئی ٹی جو تشکیل دی گئی تھی، جس میں کچھ جج صاحبان سے متعلق بھی سوشل میڈیا پر فضولیات چلائی جا رہی تھی، اس میں بھی اسد طور کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا، ان کو طلب کیا گیا تھا۔ اور آج ان کی بزرگ والدہ جب کچہری کورٹ پہنچی اور وہاں پر وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یار مجھے تو یہ بات بھی نہیں پتا، میں تو پہلی مرتبہ عدالت میں آئی ہوں کہ کس بنیاد پہ جو ہے وہ اسد طور کو گرفتار کیا گیا۔ اب چلتے ہیں جی آخری خبر کی طرف۔ فیصل جاوید صاحب سینیٹر ہیں، اور یہ کافی لمبا عرصہ جو ہے وہ روپوش رہے، اور روپوشی کے بعد انہوں نے پشاور سے بیل کروائی، اور بیل کروانے کے بعد وہ اب منظر عام پہ آئے ہیں۔ تو آج سینٹ کا پہلا اجلاس تھا جہاں پر خطاب انہوں نے کیا۔ اب جو خطاب کے کچھ پوائنٹس سامنے آئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ پچھلے عرصے کے اندر جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس پر آواز اٹھانا چاہتا ہوں۔ فیصل جاوید صاحب کہتے ہیں کہ جی جن بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جیلوں میں بند کیا گیا ہے، اپنوں سے دور کیا گیا ہے، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بے گناہ کسی کو اپنوں سے دور کرنا۔
انہیں کہا ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، یہ میں مطالبہ کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا جو گناہگار ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کو قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ جو کہا جاتا تھا کہ قوم جیسی قوم ویسے حکمران، وہ قوم نے غلط ثابت کر دیا ہے، اور عمران خان کے ساتھ وہ قوم پوری طرح کھڑی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اب بہتر ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن اس میں دلچسپ چیز جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ خطاب کر رہے تھے پی ٹی وی پہ، تو پی ٹی وی نے ظاہر ہے وہ دکھانا ہے، سینٹ سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے، اس کا خطاب جس میں دکھانا ہے، تو اس پہ انہوں نے طریقہ کار یہ کیا کہ 2 ونڈوز بنا لی، ایک پہ یہ خطاب چل رہا تھا، ایک پہ پی ٹی وی نیشنل یا کوئی اور لگا کے، تو وہاں پر جو سانگز اور چلے تھے آڈیو اس کی کھول دی گئی، جس سے فیصل جاوید صاحب کی آواز جو ہے وہ دب گئی۔ لیکن کتنی دبے گی آواز، تو باہر نکلے گی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔